سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن 22 جمادی الثانی کو ہے۔ اس مناسبت کی وجہ سے ان کے چند مسائل بیان کروں گا۔ نوع انسانی میں انسانوں میں سے سب سے افضل انسان جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، اور نوع انسانی کے لیے سب سے بڑا منصب، سب سے بڑا درجہ اور کمال جو ہوتا ہے، عظمت اور شان والا، وہ نبوت کا ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے نبی رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد، نبوت کے بعد سب سے بڑا رتبہ نوع انسانی میں صحابیت کا ہے، اور صحابیت میں سے تمام صحابہ کرام میں سے سب سے رتبہ زیادہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل البشر بعد الانبیاء صدیق، انسانوں میں سے افضل انسان جو ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیات قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی۔ تقریباً 15 آیات ایسی ہیں جن کا مصداق اور مطلوب جو ہے، مقصود جو ہے اور مفہوم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، کہ اگر تم اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ حالانکہ ہجرت والی رات حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کی جس نے مدد کی وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، ابو بکر نے ان کی مدد نہیں کی تھی بلکہ اللہ نے کی تھی۔ کہ انسانیت کا ایک رتبہ ایسا ہوتا ہے، درجہ مقام ایک ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ انسان کوئی کام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، حضور علیہ السلام جب اپنے گھر سے باہر نکلے، باہر گھر کا محاصرہ کفار و مشرکین نے کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب مٹی کی مٹھی بھرو اور ان کی طرف پھینکو، یہ اندھے ہو جائیں گے، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے جو مٹی پھینکی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے۔ حالانکہ پھینکنے والے حضور علیہ السلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے طاقت اور ہمت دی تھی اس وجہ سے۔ تو یہاں بھی کہ اصل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے، مدد کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر دیا، اللہ نے مدد کی ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں، اس آیت میں تمام نوع انسانی قیامت تک کہ سارے اس بات میں آ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی تھی، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی مدد کی تھی، اور مدد کئی طریقوں سے کی ہے۔ کہ سب سے پہلی مدد یہ کی کہ حضور علیہ السلام کی تصدیق کی، نبی ہونے کی، رسول ہونے کی، بغیر کسی تردد، بغیر کسی شک و شبہ کے، کہ بغیر کسی دلیل مانگے حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضور علیہ السلام کی اس طرح مدد کی۔ اور صرف یہ ایمان کی بات، اسلام کی بات نہیں ہے،
بلکہ حضور علیہ السلام کے ہر حکم کی تصدیق کی ہے، تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی مدد ہے۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی کی تھوڑی لغزش ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، علیحدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری صحابہ کی جماعت، خوب سمجھ لو، ان اللہ بعثنی الیکم کنتم کذبتا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا، تم سب نے میری تکذیب کی، وَأَبُو بَكْرٍ قَدْ صَدَّقْتَ، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری تصدیق کی ہے کہ جب مجھے سارے جھٹلا رہے تھے، مجھ سے دلیلیں مانگ رہے تھے، ابو بکر نے اس وقت میری تصدیق کی۔ آج تم ابو بکر کو ناراض کرتے ہو اور اس کا مقابلہ کرتے ہو، اس کو علیحدہ کرتے ہو، حضور علیہ السلام کو یہ برداشت نہ ہوا۔ اسی طرح کہ حضور علیہ السلام ایک اور مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے بیل کا، گائے کا تذکرہ فرمایا ایک وقت تھا کہ ایک بیل کا مالک اس بیل پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو لے کے جا رہا ہے، اس کو کہیں جلتی تھی، اس نے لاٹھی ماری بیل کو، اور بیل نے جواب دیا، میں یہاں تمہیں سوار کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ میں تو پیدا کیا گیا ہوں ہل چلانے کے لیے۔ اس وقت منافقین حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، دیکھو یہ کیسی بات ہے کہ بیل بھی جواب دیتا ہے، بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس بات پر میرا بھی ایمان ہے، اس بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایمان ہے، اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے۔ حالانکہ اس وقت نہ حضرت ابو بکر موجود تھے، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، یعنی موجود نہیں تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا، اعتماد تھا کہ وہ دونوں میری بات پر ایمان لے آئیں گے۔ اسی طرح ایک اور مجلس میں حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی کچھ اس طرح کا واقعہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک زمانہ تھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اچانک ایک بھیڑی آیا، بکری پر حملہ کیا، وہ چرواہا بھاگا، بکری کو چھڑوا لیا، اور وہ جو بھیڑیا تھا کہنے لگا، دیکھو آج تو تم اس بکری کو بچا رہے ہو، لیکن ایک ایسا زمانہ آئے گا میں خود بکریاں چرانے والا ہوں گا، اس وقت بکریوں کو مجھ سے کون بچائے گا؟ پھر منافقین نے یہی بات کی، دیکھو کہ بھیڑیا بھی جواب دیتا ہے، بولتا ہے، اس طرح کے الفاظ القاب کہتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم مانو نہ مانو، مجھے یقین ہے کہ میرا بھی اس بات پر ایمان ہے، ابو بکر کا اس بات پر بھی ایمان ہے، حضرت عمر کا اس بات پر بھی ایمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصدیق کر دی۔ اسی طرح کہ جب واقعہ معراج واقع ہوا تو تمام مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کا مذاق اڑایا، یہ واقعہ کیسے پیش آ سکتا ہے، یہ عقل میں بات آنے والی نہیں، ہم کیسے اس کو قبول کریں؟ حتیٰ کہ بہت بڑے صحابہ اکرام تردد میں پڑ گئے، شک میں پڑ گئے۔ ابو جہل کو موقع ملا، ابو بکر کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آیا، آپ کو بلایا، کہا آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، آپ کا نبی، آپ کا رسول کہ وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر انہوں نے ایسی باتیں کی تو پھر وہ سچ کہتے ہیں، کیونکہ اس سے بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام جب واقع معراج پر گئے، معراج کا سفر کر کے واپس آ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ کہا
کہ لوگ میری بات کی تصدیق کیسے کریں گے؟ ایک رات میں نے اتنے مناظر دیکھے، اتنا لمبا سفر کیا، عرش معلیٰ پر گیا، جنت اور جہنم کے نظارے کیے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کہ لوگ میری تصدیق کیسے کریں گے، سارے میرا انکار کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ سارے انکار کریں گے، لیکن ایک ابو بکر صدیق جو ہے، جن کا لقب بھی صدیق ہے، وہ آپ کی تصدیق کریں گے۔ ایسے ہوا جب کفار نے آپ کو بتایا تو آپ نے فوراً تصدیق کی۔ تو اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی طرح حضور علیہ السلام کی جو مدد کی ہے آپ کی تصدیق کر کے، اور دوسری طرح حضور علیہ السلام کی جو مدد کی ہے اپنے مال سے، اپنا تمام مال حضور علیہ السلام پر خرچ کر ڈالا۔ ابھی زمانہ جاہلیت چل رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، دوستی ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوئے تجارت کی غرض سے، لیکن آپ کے پاس کوئی غلام، آپ کا دوسرا ساتھی نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا، فرمایا یہ آپ کے ساتھ سفر پہ جائے گا، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ حالانکہ یہ ایمان سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، زمانہ جاہلیت کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے اس وقت کی مدد کی۔ اسی طرح جب یہ غزوہ ہجرت واقع ہوا، ہجرت کے موقع پر روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت 40,000 درہم تھے۔ آج کل کی قیمت 400 اونٹوں کے قریب بنتی ہے، 400 اونٹوں کے قریب وہ قیمت بنتی ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے حضور علیہ السلام کی ذات پر خرچ کر دیا۔ حالانکہ اتنا خرچ کر دیا، خود ٹاٹ پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، ابو بکر کو سلام بھی کہو اور ان سے پوچھو کہ اس حالت میں میرے اوپر راضی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سلام بھی بھیجا اور آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہیں کہ اس حالت میں میرے اوپر راضی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میری کیا اوقات ہے، میں اللہ تعالیٰ پر ناراض ہوں، اللہ تعالیٰ پر سختی کروں؟ میں ناراض نہیں ہو سکتا کہ میں انا راضی کہ میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے حضور علیہ السلام کی مدد کی۔ اسی طرح تیسری قسم کی جو مدد حضور علیہ السلام کے ساتھ کی کہ حضور علیہ السلام کی خدمت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر ایسے ہیں ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آج تک کسی کے مال اور کسی کی صحبت نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال اور صحبت نے مجھے نفع دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جس طرح اپنے مال میں تجاوز کرتے تھے، اپنا مال انسان اپنی مرضی کے مطابق اٹھا لیتا ہے، خرچ کرتا ہے، تھوڑا کرے زیادہ کرے، اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں بھی تجاوز کرتے تھے کہ اس کو اٹھا لیتے، خرچ کرتے تھے۔ یعنی کہ آپس کا معاملہ ایک دوسرے کا تھا، ایسے نہیں کہ یہ چیز میری ہے یا اس کی ہے، بلکہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں کی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں تجاوز کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی مدد بھی آپ کی خدمت کے ذریعے ہوئی کہ آپ نے ہجرت کے موقع پر آپ کی مدد کی کہ ادھر جب واقعہ معراج واقع ہوا کہ اس کے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دو دوست ہیں، ایک دوست زمین میں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک دوست جو ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں ہیں۔ جب واقعہ معراج ہوا
کہ اس وقت آپ کے دوست جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو ساتھ لے کر گئے، لیکن اس وقت ان کے پاس تیز سواری بھی تھی، کوئی دشمن کا خطرہ بھی نہیں تھا، رات کا وقت تھا، راستے میں کوئی خطرہ نہیں تھا، تمام سفر آسانی کے ساتھ گزرا۔ ادھر زمین میں جو واقعہ پیش آیا، ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور علیہ السلام خود چل کر آئے، ادھر جبرائیل علیہ السلام خود حضور علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، ادھر حضرت حضور علیہ السلام خود چل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، پھر آپ کو ساتھ لے کر آپ علیہ السلام کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کی اور راشن تیار کیا، اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہ اتنا اندیشہ اور ڈر ہے، کبھی آپ کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی آپ کے دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے رہا نہ گیا، اے ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو کہ ایک طرف چلو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ڈر اور اندیشہ ہوتا ہے کہیں دشمن آپ پر حملہ نہ کر دے، جب محسوس ہوتا ہے کہ آگے سے حملہ ہوگا میں آگے چلنا لگتا ہوں، حتیٰ کہ علماء کرام فرماتے ہیں یہ ایسا منظر تھا جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا طواف کر رہے ہوں۔ ایسی حالت میں حضور علیہ السلام غار ثور پر پہنچے، غار ثور پر جب پہنچے پہلے خود داخل ہوئے، تو خود داخل ہو کر اس کی صفائی کی، پھر حضور علیہ السلام کو بلایا، آپ کو اپنی گود میں سلایا، حضور علیہ السلام سو گئے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی خدمت کر کے کہ آپ کی مدد کی ہے۔ اسی طرح صرف آپ نے خدمت نہیں کی بلکہ اسی ہجرت کے موقع پر آپ نے اپنی جان مال سے بھی خدمت کی۔ آپ اپنی بیوی کو کہہ کر آ گئے تھے ہر روز صبح شام کا کھانا آپ نے وہاں پہنچانا ہے۔ اپنی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا تھا کہ آپ نے شام کا کھانا پہنچانا ہے، صبح کو پھر پہنچانا ہے۔ اتنی گھاٹی رات، جنگلی راستہ، پہاڑی راستہ، ایک عورت، ایک لڑکی کہ وہ آپ کے لیے کھانا تیار کر کے آ رہی تھی، یہ کسی قربانی سے کم نہیں۔ اور دوسرے حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ آپ کے لیے رات کو حضور علیہ السلام کے پاس رہتے تھے، حضرت ابوبکر کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتے تھے، پورا دن حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مکہ میں گھومتے تھے اور کفار اور مشرکین کی باتیں سنتے تھے، آپ علیہ السلام کو آ کر بتاتے تھے۔ اسی طرح کہ آپ کے ایک غلام عامر بن فہیرہ، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ دور کی غرض سے بکریاں آپ کے قریب لے آتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے ان کو فرما رکھا تھا کہ کہہ رکھا تھا کہ چرانے کی غرض سے آپ کو اپنے تازہ دودھ پلانا ہے۔ تو حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال اور جان سے اور اسی طرح اپنے اولاد سے حضور علیہ السلام کی خدمت کر کے آپ کی مدد کی۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ نے اگر تم مدد نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، کہ جب کفار اور مشرکین نے حضور علیہ السلام کو نکالا، دو میں سے دوسرا غار کے اندر تھا، اذ ہما فی الغار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دوسرا کہنے لگا اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی کے لیے کہنے لگا، اپنے صاحب کے لیے کہنے لگا۔ صاحب وہ ہوتا ہے جو حضور علیہ السلام کے یا کسی اپنے دوست کے ہمیشہ ساتھ رہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر ہر وقت ساتھ رہے، اس وجہ سے صاحب کا ذکر آیا، صحابی کا ذکر نہیں آیا۔ صحابی تو وہ ہوتا ہے جو حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ایمان کی حالت میں دیدار بھی کرے اور ایمان کی حالت میں فوت ہو، لیکن صاحب کا تذکرہ ساتھی سے ہے۔ ساتھی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ساتھ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اے میرے دوست کہ تم غمگین نہ ہو، غم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک ابو بکر اللہ ثالثھا، اے ابو بکر تیرا کیا گمان ہے
جس کا اللہ تبارک و تعالی ثالث ہو، یعنی ہم